شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ کیپٹن شہید سلمان سرور ستارہ بسالت، ان کے والد صاحب امتیاز سرور ایس پی ریٹائرڈ ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ فخر ہے الحمدللہ تمام جو شہداء کے پیرنٹس ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو فخر ہے۔ فخر کیوں نہ ہو، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنا خون اس دھرتی کو دیا الحمدللہ۔ ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے تو انہوں نے دوسرا بھیجا ہے، دوسرا شہید ہوا ہے تو تیسرا بھیجا ہے۔ جنگ کی صورت میں ہے، ٹیررزم کی صورت میں ہے، یا قدرتی آفات ہیں، جو فرنٹ لائن پہ لوگ نظر آئیں گے۔ ہماری فیملیز ایسی ہیں شہداء کی جنہوں نے پریکٹیکلی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے تو انہوں نے دوسرا بھیجا ہے، دوسرا شہید ہوا ہے تو تیسرا بھیجا ہے۔ مجھے اپنی جان دینی پڑے گی تو میں اس پہ بھی نہیں گھبراؤں گا۔ پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ کیپٹن شہید سلمان سرور ستارہ بسالت، ان کے والد صاحب امتیاز سرور ایس پی ریٹائرڈ ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ کیپٹن صاحب کی شہادت کے حوالے سے، ان کی زندگی کی یادوں کے حوالے سے آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے آخری بار اپنے والد صاحب سے اور والدہ سے کیا بات کی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پر جب بیٹا شہید ہوتا ہے تو والدین فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ فرض تھا جو ہمارے بیٹے نے اس دھرتی کے لیے ادا کر دیا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سلمان سرور صاحب کی جو آپ کے ساتھ یادیں ہیں، جو ان کی آخری بار آپ سے بات ہوئی، یا کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں اور مسکراتے ہوں ان کی۔ یس، فخر ہے الحمدللہ تمام جو شہداء کے پیرنٹس ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو فخر ہے۔ فخر کیوں نہ ہو، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مٹی پہ، اس دھرتی پہ اپنی جان نشاور کرتے ہیں۔ سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ ہم بھی ان میں سے ایک ہیں جن کا ایک ہی بیٹا جس نے اپنے فرض کے راہ پہ اپنی جان قربان کی، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنا خون اس دھرتی کو دیا الحمدللہ۔ یادیں تو ان کی ہوتی ہیں جو کبھی یاد آئیں، بھلائے نہ جائیں۔ یہ تو اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ ہے، پیدا ہونے سے لے کے 26 سال، وہ ایک ایک لمحہ ہم نے اس کے ساتھ بتایا ہے، گزارا ہے۔ تو لازمی بات ہے وہ ساری چیزیں، وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ یاد ہے ہمیں، اور وہ ریکال ہوتی رہتی ہیں۔ اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، سوتے بھی، کھاتے بھی، ہنستے بھی، روتے بھی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہر وقت وہ چلتی رہتی ہیں، اور اس وقت تک چلیں گی جب تک ہم نے قبر میں نہیں چلے جانا۔ کیپٹن سلمان سرور صاحب، ان کی آخری بار آپ سے کیا بات ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ آخری بار میرے بات جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح ہوئی ہے کہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی۔ ویسے میں ملا اس کی شہادت سے، اس کو 20-25 دن پہلے میں اس کو ملا تھا، وہ چھٹی آیا ہوا تھا آپریشن ایریا سے۔ 26 اپریل میری لاسٹ اس سے ملاقات تھی، 14 مئی کو وہ شہید ہو گیا۔ تو فیملی کے کیا تاثرات تھے جب کیپٹن صاحب کی شہادت کی خبر ملی؟ وہ خبر تو ملی، غم اور فخر تھا الحمدللہ، کیونکہ غم تو آبویسلی ایک ہی بیٹا ہو، سارا وہ سینٹر آف فیملی ہو، تو وہ اس طرح چلا جائے تو دکھ تو، غم تو ہے، لیکن اس غم اور دکھ میں ساتھ ساتھ فخر بھی شامل تھا کہ چلیں شکر الحمدللہ اللہ نے ہمارا بھی ایک کنٹریبیوشن جو ہے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے وہ قبول کیا۔ ان دنوں میں سرگودا میں میری پوسٹنگ تھی، تو میں اس دن آیا ہوا تھا یہاں لاہور میں ہی آیا ہوا تھا، کیونکہ الیکشنز ہو رہے تھے 2013 والے، تو الیکشن کروا کے پچھلے کو 5-7-10 دن میں نہیں آ سکا تھا گھر، تو اس دن میں آیا ہوں ارلی مارننگ، میرا خیال 4-4:30 بجے میں آیا ہوں، تو میں نے واپس جانا تھا۔ دوپہر کا کھانا میں کھا رہا تھا فیملی کے ساتھ، تو PTCL پہ کال آئی، اور پھر بہرحال وہ پھر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ سر، ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں، اس دھرتی کی جو مائیں ہیں وہ وطن عزیز سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ وہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے 4-5 بچے بھی ہوتے تو وطن عزیز پاکستان پر ہم قربان کر دیتے۔ کیا آپ کے بھی یہی جذبات ہیں؟ اچھا، اس طرح ہے کہ یہ جذبات تو ہیں ہر کسی کے، لیکن کچھ ہماری فیملیز ایسی ہیں شہداء کی جنہوں نے پریکٹیکلی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے تو انہوں نے دوسرا بھیجا ہے، دوسرا شہید ہوا ہے تو تیسرا بھیجا ہے۔ کتنی ایسی فیملیز ہیں جن کے گھر سے 2-2 3 والد شہید ہوا ہے تو بیٹا اس کی جگہ پہ گیا ہے، بیٹا شہید ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا تو ایک ہی تھا، وہ 10 ہوتے تو پھر بھی وہی بات تھی، ایک ہے تو پھر بھی وہی بات ہے۔ وہ وطن ہے نا، اپنے وطن کی کون حفاظت کرے گا؟ وہ ہم مارک کریں گے کہ نہیں، وہ
2 बेटे हों 3 बेटे हों तो फिर ही हम एक को भेजेंगे, ऐसा नहीं है कोई भी। वतन के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं उस पर भी नहीं घबराऊंगा। इम्तियाज़ सरवर साहब की आपने बातें सुनी कि इनका कहना है कि हमारे बेटे ने इस मुल्क पर अपनी जान कुर्बान की, हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है और हमें एक बेटे ने जान कुर्बान की है, अगर हमारे 4 भी होते तो वो वतन अजीज़ पाकिस्तान पर जान कुर्बान करते तो हम उस पर भी फ़ख्र महसूस करते। तो इनकी बातें आपने सुनी, कैप्टन शहीद सलमान सरवर साहब के हवाले से इनके जो जज्बात थे वो भी आपने सुने। सर, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहते हैं पाक आर्मी के जवानों को, उन जवानों को जो पाक आर्मी में आना चाहते हैं? इवन जो रेंजर्स हैं, पुलिस है, ये सब अपने मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके लोगों की हिफाजत के लिए दिन रात अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, सख्तियाँ तकलीफ़ें भी झेल रहे हैं। कोई भी इस मुल्क पे, इस लोगों पे, हमारे लोगों पे कोई भी मुसीबत आती है, वो बेशक जंग की सूरत में है, टेररिज्म की सूरत में है या कुदरती आफात हैं, उसमें आपको जो फ्रंट लाइन पे लोग नज़र आएंगे वो यही लोग नज़र आएंगे। लिहाजा इनकी इज्जत करें, इनसे प्यार करें जो आप करते हैं ऑलरेडी। हमारे बुज़ुर्गों और हमारे शहीदों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को हासिल किया, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मुल्क के पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत कर दिया, बल्कि उन जवानों के भी जज्बे बढ़ा दिए जो सरहदों पर वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आप अपने वतन के इन शहीदों को, गाजियों को याद रखें, अपने हीरोज़ को याद रखें, उनकी इज़्ज़त करें। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।